رات کا آخری پہر تھا اور ہر طرف ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ کمرے میں جلتے ہوئے نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں 18 سالہ معصوم مناہل بستر پر بیٹھی نڈھال وجود کے ساتھ فیروز خان کے پیر دبا رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ فیروز کی سخت ٹانگوں پر چل رہے تھے، لیکن ہاتھوں میں اب ذرا بھی سکون باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا ہر عضو درد سے پھٹ رہا تھا اور جسم کا جوڑ جوڑ جیسے پکار رہا تھا کہ اب بس کر دو، لیکن وہ بس نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ذرا سا آرام کا مطلب فیروز خان کے غصے کو دعوت دینا تھا۔ آج کا دن مناہل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ صبح سویرے سے لے کر آدھی رات تک اس کی ساس آسیہ بیگم نے اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اے لڑکی، جلدی ہاتھ چلا، یہ کپڑوں کا ڈھیر کس کا باپ دھوئے گا؟ ہائے ہائے، کیسی بد سلیقہ لڑکی، میرے پلے باندھتی ہے، روٹی بھی ڈھنگ سے گول نہیں بنتی تجھ سے۔ ساس کی زہریلے جملے اور دن بھر کا بھاری کام مناہل کے کمسن وجود کو چور چور کر چکے تھے، مگر جسمانی تھکن سے بڑھ کر جو چیز اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی وہ اس کے دل کا وہ گہرا زخم تھا جو ابھی بالکل ہرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش گرم آنسو بہہ کر اس کے زرد گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ اسے اپنے شفیق ابا یاد آ رہے تھے، جنہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی بامشکل ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابا، آپ مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مناہل نے دل ہی دل میں روتے ہوئے اپنے باپ کو پکارا۔ کاش اس دن اس سڑک پر وہ حادثہ نہ ہوتا، کاش آپ مجھے یوں یتیم نہ کر جاتے۔ ابا، مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھ میں اب ہمت نہیں رہی۔ ایک ہفتہ پہلے کا وہ ہولناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جب اس کے ابا کی لاش گھر آئی تھی اور اس کے ٹھیک چند دن بعد اسے اس سنگ دل انسان کے بستر پر لا بٹھایا گیا جس کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا۔ فیروز خان بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ جاگ رہا تھا۔ مناہل کے ہاتھوں کی تھرتھراہٹ جب فیروز نے محسوس کی تو اس نے بھاری اور گرجدار آواز میں کہا، صحیح سے دباؤ مناہل، یہ کیا بچوں کی طرح بس ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ دن بھر باہر لوگوں سے مغز ماری کر کے میرے سر اور ٹانگوں میں شدید درد ہے، تمہاری سست روی سے میرے درد کم نہیں ہونے والا۔ مناہل فیروز کی کرکدار آواز سن کر اندر تک کانپ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی بچی کچی طاقت سمیٹ کر فیروز کی ٹانگوں کو دوبارہ دبانے لگی۔ جی میں دبا رہی ہوں۔ مناہل کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی، وہ چاہ کر بھی اونچا نہیں بول سکی۔ رونا بند کرو اب، فیروز نے آنکھیں کھولے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ شادی کے دن سے دیکھ رہا ہوں، جب دیکھو تمہاری آنکھوں سے سامن بھادو بہتا رہتا ہے۔ مجھے رونے دھونے والی عورتوں سے سخت چڑ ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو اپنی یہ عادت بدل لو۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ اس کی سسکی باہر نہ نکل سکے۔ اس کا سر تیزی سے چکرا رہا تھا، کمرے کی چیزیں سے گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کا سارا خون منجمد ہو رہا ہو اور سانسیں اکھڑ رہی ہوں۔ نکاہٹ اور تھکن اب اس کی برداشت کی آخری حدوں کو بھی پار کر چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر فیروز کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا، لیکن اس بار اس کی نظروں کے سامنے یکدم اندھیرا چھا گیا۔ پاؤں دباتے دباتے اچانک مناہل کا توازن بگڑا، اس کا ہاتھ فیروز کی ٹانگ سے پھسلا اور وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح فیروز کی ٹانگوں پر ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ فیروز نے اپنی ٹانگوں پر ایک دم بھاری پن محسوس کیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ مناہل کا سر اس کے گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا اور اس کے بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے۔ مناہل، فیروز نے سخت لہجے میں پکارا، یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ میں نے کہا نہ اٹھو اور صحیح سے کام کرو، یوں سونے کے بہانے مت بناؤ۔ مگر مناہل کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی، وہ بالکل ساکت اور بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ فیروز کے ماتھے پر تیوگنیاں ابھر آئیں۔ اس نے مناہل کو بستر سے اٹھانے کے لیے غصے سے اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا اور اس کے بازو کو پکڑ کر اسے سیدھا کرنا چاہا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں مناہل، اٹھو۔ لیکن جیسے ہی فیروز کی انگلیاں مناہل کی جلد سے چھوئیں، فیروز کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، لفظ اس کے منہ میں ہی جم کر رہ گئے۔ مناہل کی جلد عام انسان کی طرح نہیں تھی، وہ تندور کی طرح تپ رہی تھی۔ فیروز نے چون کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور پھر فوراً ہی اس نے مناہل کے چہرے کو سیدھا کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے اور گردن پر رکھا۔ مناہل کا جسم تیز بخار کی شدت سے جھلس رہا تھا اور اس کی سانس بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ یا اللہ،
یہ تو آگ کی طرح چل رہی ہے۔ فیروز کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا غصہ، غرور اور سختی ایک سیکنڈ میں پگھل کر ہوا ہو گیا۔ فیروز کے دل میں اچانک ایک ایسا انجانا، خوفناک اور گہرا خوف بیٹھ گیا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس کا اپنا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مناہل، مناہل آنکھیں کھولو۔ فیروز کی آواز میں اب ایک عجیب سی بے چینی اور التجا تھی۔ اس نے مناہل کے گالوں کو ہلکے سے تھپتھپایا، مگر مناہل کے آدھ کھولے ہونٹوں سے صرف ایک بے بس آہ بھری اور وہ دوبارہ گہری بے ہوشی کی وادیوں میں چلی گئی۔ فیروز نے دیکھا کہ اس کے معصوم چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشان موجود تھے اور اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ فیروز کو شدید پشیمانی اور خوف نے آ گھیرا۔ اسے اپنی ماں کی کہی باتیں اور اپنا سخت رویہ یاد آیا جس نے اس نازک لڑکی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ مجھے تمہیں پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے تھا، فیروز نے خود کلامی کی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ فیروز نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر جھک کر مناہل کی بے جان اور ہلکے پھلکے وجود کو اپنی دونوں مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ مناہل کا سر فیروز کے چوڑے شانے پر ٹک گیا اور اس کی تپتی سانسیں فیروز کی گردن کو چھونے لگیں، جس سے فیروز کا خوف مزید بڑھ گیا۔ اس نے مناہل کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ اسے اس موت جیسی بے ہوشی سے بچا لینا چاہتا ہو۔ فیروز خان، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک 18 سالہ بیمار لڑکی کے لیے بدحواس ہو چکا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ پاؤں سے مار کر کھولا اور تیز قدموں سے لکڑی کے برآمدے اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کا واحد مقصد اب صرف مناہل کی زندگی بچانا تھا۔ 8 دن پہلے ایک ہولناک سڑک حادثے نے اس کے شفیق اور پیار کرنے والے باپ کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ ابھی باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی تازہ قبر کی مٹی بھی پوری طرح خشک نہیں ہوئی تھی کہ اس گھر کا نقشہ یکسر بدل چکا تھا۔ چچی رخسانہ کے چہرے سے شرافت کا جھوٹا نقاب اتر چکا تھا اور ان کی آنکھوں میں اپنی یتیم بھتیجی کے لیے صرف نفرت، بیزاری اور ایک بوجھ کا احساس باقی رہ گیا تھا۔ کمبخت، کام چور لڑکی، تجھے کتنی برکاں ہے کہ برتن سلیقے سے دھویا گئے۔ یہ مٹی کے داغ اب بھی چمک رہے ہیں۔ اپنے باپ کے راج میں تو ملکہ بنی پھرتی تھی، اب یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں۔ رخسانہ چچی نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے مناہل کے ریشمی بال پیچھے سے دبوچے اور اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ مناہل کا کمزور وجود اس اچانک وار کو برداشت نہ کر سکا اور وہ پکے صحن کے ٹھنڈے فرش پر اوندے منہ جا کے رہی۔ اس کی کمر فرش سے ٹکرائی تو ایک تیز اٹھی اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ چچی، اماں خدا کے لیے مجھے مت مارے۔ مناہل نے زمین پر پڑے پڑے تڑپ کے التجا کی۔ میں نے صبح سے اناج کا ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا، نکاہٹ سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے۔ ابھی ابا کو گئے صرف 8 دن ہی تو ہوئے چچی اماں، مجھے ان کا شوق تو منا لینے تھے، مجھے اپنے ابا کے لیے رو لینے تھے۔ رخسانہ کا دل پگھلنا تو دور، اس کی باتیں سن کر ان کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ انہوں نے چولہے کے پاس بڑا لکڑی کا بڑا چمچہ اٹھایا اور بے رحمی سے مناہل کے نازک بازو پر دے مارا۔ بڑی آئی سوگ منانے والی، تیرے اس مرے ہوئے باپ نے پیچھے کوئی جاگیر یا نوٹوں کے پہاڑ چھوڑے ہیں جو ہم بیٹھ کر مہینوں سوگ منائیں؟ دن بھر پری روتی رہتی ہے منحوس کہیں کی، جب دیکھو منحوس شکل بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ گھر کی برکت اڑا دی ہے تو نے۔ صحن کے کونے بیٹھے چچا ساجد نے ڈرتے ڈرتے اپنے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ ان کے چہرے پر روایتی بے بسی اور بزدلی صاف لکھی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کی وحشت دیکھ کر دبی زبان میں کہا، رخسانہ رحم کرو اس یتیم پر۔ بھائی صاحب کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، محلے والے باتیں کریں گے کہ جوان بھتیجی پر اس طرح ستم کر رہے ہو، آخر وہ ہمارے ہی خون کا حصہ ہے۔ رخسانہ نے ابلتی ہوئی نظروں سے چچا ساجد کو گھورا جیسے وہ انہیں کچا چبا جائیں گے۔ انہوں نے چمچہ ساجد کی طرف لہراتے ہوئے کہا، تم تو اپنا یہ منہ بند ہی رکھو ساجد، بڑے آئے خون کا رشتہ نبھانے والے۔ تمہاری اس لنگڑی لولی نوکری اور 2 ٹکی کی کمائی میں میرا اپنا اور میرے بچوں کا پیٹ پالنا قیامت بنا ہوا ہے۔ اب اس یتیم کا عمر بھر کا بوجھ میں اپنے سر پر اٹھاؤں؟ اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے نا اس کی پیٹ پر پڑنے والے چمچوں سے، تو جاؤ کما کر لاؤ اس کے لیے عیش و عشرت کا سامان، ورنہ چپ چاپ بیٹھے اپنا اخبار پڑھو۔ چچا ساجد نے ایک گہری شرمندہ اور بے بس آہ بھری۔ انہوں نے دوبارہ اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ وہ اپنی جابر سنگ دل بیوی کے سامنے ایک لفظ بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے۔
ناہل نے دھندلی آنکھوں سے اپنے چچا کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سے ہمیشہ کی طرح مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ بھوکی پیاسی نڈھال وجود کے ساتھ صحن کے کونے میں سمٹ کر سسکیاں لینے لگیں۔ اسی شام محلے کی ایک مشکوک کا رشتہ کرانے والی مائی بلقیس رخسانہ سے ملنے آئی۔ دونوں کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ بلقیس نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی آواز کو دھیما کیا اور مکرار انداز میں بولی، دیکھ رخسانہ، رشتہ تو بہت بڑا ہے، دولت کا ایسا انبار ہے کہ تیری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ فیروز خان کا نام تو سنا ہی ہوگا تو نے۔ اسی فیروز خان کی ماں اپنی اکلوتی بہو ڈھونڈ رہی ہے۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لڑکے کا مزاج ذرا گرم ہے، پورا علاقہ اس کے غصے سے کانپتا ہے، بدماش طبیعت کا ہے، مگر سب سے بڑی بات جانتی ہو کیا ہے؟ بلقیس نے رخسانہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا بات ہے بلقیس مائی، جلدی بتاؤ، میری تو جان سولی پر لٹکی ہے، رخسانہ نے بے تابی سے پوچھا۔ بلقیس نے مسکرا کر کہا، وہ اس لڑکی کے بدلے تجھے اتنی رقم نقد دینے کو تیار ہے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ حق مہر تو الگ ہوگا، مگر جو رقم وہ تجھے منہ مانگی دیں گی، اس سے تیرا یہ مٹی کا گھر محل بن جائے گا۔ رقم کا سنتے رخسانہ چچی کی آنکھیں حرص اور لالچ سے چمک اٹھیں۔ انہوں نے نہ مناہل کی کم عمری کا سوچا، نہ فیروز خان کے ظلم کی داستانوں کا، اور نہ ہی اپنے مرحوم بھائی کی غیرت کا پاس رکھا۔ مجھے یہ رشتہ ہر قیمت پر منظور ہے بلقیس بائی، سوگ کی ایسی تیسی، لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لوگوں کا کام تو کہنا ہے، تم بس بات پکی کرو، رقم کا معاملہ طے کرو۔ رخسانہ نے فیصلہ کن انداز میں تالیاں بجائیں۔ اگلے ہی دن فیروز خان کے وفادار آدمیوں کے ذریعے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک چمڑے کا بھاری بیگ رخسانہ کے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا۔ رخسانہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے جب وہ کرارے نوٹ گنے تو اس کا چہرہ شیطانی خوشی سے دمک رہا تھا۔ چچا، ساجد نے ایک بار پھر دھیمے سے احتجاج کرنے کی ناکام کوشش کی۔ رخسانہ فیروز خان کے غصے اور اس کے برے کاموں سے پورا شہر واقف ہے، وہ معصوم بچی اس جلاد کے گھر کیسے جی پائے گی؟ کم سے کم کچھ مہینے تو رک جاؤ، بھائی کا سوگ تو ختم ہونے دو، تم اپنا یہ فلسفہ اپنے پاس ہی رکھو۔ رخسانہ نے نوٹوں کے بیگ کو الماری کے سب سے خفیہ کونے میں چھپاتے ہوئے گھرا کر کہا، یہ معصوم بچی اب ہماری سونے کی چڑیا بن چکی ہے، فیروز خان اسے مارے پیٹے یا گولی مارتے، ہم اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ہماری منہ مانگی قیمت مل گئی ہے، بس اب کل ہی مولوی کو بلا کر اس کا نکاح پڑھاؤ اور اسے اس گھر سے دفع کرو۔ اگلے دن کا سورج مناہل کے لیے زندگی کا سیاہ ترین اور ہولناک ترین دن لے کر طلوع ہوا۔ اسے زبردستی ایک پرانا شوق سرخ رنگ کا ریشمی جوڑا پہنایا گیا، جس میں کوئی دلہن والی خوشی یا رونق نہیں تھی، بلکہ وہ کسی ماتمی لباس کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ مناہل کو جب معلوم ہوا کہ اس کا سودا پیسوں کے عوض فیروز خان جیسے خطرناک انسان سے کر دیا گیا تو وہ پاگلوں کی طرح روتی ہوئی چچی کے پیروں میں گر گئی۔ چچی اماں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ مناہل نے ہچکیاں لیتے رخسانہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے اس جلاد کے پاس مت بھیجیں، میں عمر بھر اس گھر کی نوکرانی بن کر رہوں گی، دن رات کام کروں گی، کبھی کھانے کے لیے روٹی کا نوالہ بھی نہیں مانگوں گی، بس مجھے یہاں سے کسی مزار کے سڑک پر پھینک دے، مگر اس خوفناک انسان کے حوالے مت کریں۔ رخسانہ نے بے رحمی سے اپنے پاؤں کو جھٹکا دیا اور مناہل کو دور دھکیل دیا۔ چل ہٹ پڑے، بڑی آئی منتیں کرنے والے، فیروز خان کا نام سن کر اچھوں کے پر جل دیں، اب تو وہیں جا کر اپنی قسمت کا رونا رو، ہمارے اوپر اپنا رو مت جھاڑ۔ مناہل روتی بلکتی ہوئی اپنے چچا ساجد کے پاس گئی، جو کمرے کے کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ چچا، آپ تو ابا کی جگہ ہے نا، خدا کے لیے بولیں چچا، اپنی اس بیٹی کو ساتھ بھی گرنے سے بچا لیں، کچھ تو بولیں۔ چچا ساجد کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے، وہ کپکپاتے ہاتھوں سے مناہل کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اسی لمحے رخسانہ کی کڑک دار اور زہریلی گراہٹ نے ان کے ہاتھ ہوا میں روک دیے۔ ساجد نے خوف سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ مناہل کا آخری سہارا، آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ باہر صحن میں قاضی صاحب اور فیروز خان کے چند گواہ آ چکے تھے۔ قاضی نے جب مناہل سے نکاح کا پوچھا تو بالکل خاموش رہی، صرف اس کی ہچکیاں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ رخسانہ نے مناہل کے نازک بازو پر اپنے ناخن اس طرح چبھائے کہ خون نکل آیا اور اس کے کان میں زہر اگلتے ہوئے بولی، ہاں بول، زبان ہلا اپنی، ورنہ قاضی کے جاتے تجھے اس کمرے میں زندہ دفن کر دوں گی۔ خوف، بھوک اور شدید بے بسی کی آخری انتہا پر مناہل کے کامتے ہوئے زرد ہونٹوں سے زبردستی قبول ہے کہلوایا گیا۔
زبردستی اس کے انگوٹھے کے نشانات نکاح نامے پر ثبت کروائے گئے اور یوں 8 دن پہلے یتیم ہونے والی معصوم 18 سالہ مناہل کو زبردستی دولت کے لالچ میں فیروز خان کے نکاح میں دے کر اس کا سودا کر دیا گیا۔ شہر کا سب سے مصروف اور گنجان آباد بازار ہمیشہ کی طرح گہما گہمی کا مرکز تھا۔ دکانداروں کی آوازیں، خریداروں کا ہجوم اور گاڑیوں کا شور مل کر ایک عجیب سا ہنگامہ برپا کر رہے تھے۔ اسی ہجوم کے بیچوں بیچ فیروز خان اپنے چوڑے شانے اچکائے پورے دبدبے کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کا وفادار دوست اور دایاں ہاتھ شانی اس کے بالکل ساتھ تھا۔ فیروز کا روب ایسا تھا کہ اس کے گزرنے پر لوگ خود بخود راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ اچانک بازار کے چوراہے پر علاقے کے چند نامی گرامی گنڈوں نے فیروز خان کا راستہ بلاک کر دیا۔ ان کا سرغنہ جبار اپنا ہاتھ میں لوہے کا راڈ لیے مکروہ انداز میں مسکرایا۔ اوہ فیروز خان، سنے آج کل تمہارا کچھ زیادہ ہی نام چل رہا ہے اس علاقے میں۔ جبار نے سگریٹ کا دھواں فیروز کے چہرے کی طرف اچھالتے ہوئے طنز کیا۔ یہ بازار ہمارے علاقے میں آتا ہے اور یہاں کا بادشاہ میں ہوں۔ شانی نے فوراً آگے بڑھ کر جبار کو گھورا اور کڑک کر بولا، جبار اپنی زبان کو لگام دے، تو جانتا نہیں ہے کس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی موت کو تو دعوت دے رہے۔ خان صاحب سے بات کرتے ہوئے اپنی نظریں اور آواز دونوں نیچی رکھا کر جبار کے ساتھ کھڑے 5-6 لڑکے کہکا لگا کر ہنس پڑے، لیکن فیروز خان بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کے اندر کا شیر جاگ چکا ہے۔ اس نے شانی کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا۔ شانی، فیروز کی آواز میں کیسی سردی تھی جو کسی کے بھی خون کو جماتی۔ ان کتوں کو بھونکنے کا بہت شوق ہے نا؟ چلو آج ان کا یہ شوق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا تو پھر سنبھال اپنا وجود۔ جبار نے غصے سے چنگاڑتے ہوئے لوہے کا راڈ فیروز کی طرف لہرایا۔ دیکھتے دیکھتے فیروز خان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ جبار نے جیسے ہی راڈ سے وار کیا، فیروز نے غیر معمولی چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا اور ایک زوردار پکڑ کے ساتھ راڈ اس کے ہاتھ سے چھین کر جبار کے منہ پر دے ماری۔ جبار زمین پر جا گرا۔ باقی گنڈے اپنا سرغنہ کا یہ حال دیکھ کر پاگل ہو گئے اور سب نے ایک ساتھ فیروز پر حملہ کر دیا۔ بازار میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ دکانوں کا سامان اڑنے لگا، ڈیڑیاں الٹ گئیں اور لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فیروز خان اکیلے ہی ان سب پر بھاری تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو اٹھا کر سبزی کے ٹھیلے پر پٹکا تو دوسرے کے پیٹ میں ایسا زوردار گونسا مارا کہ وہ سڑک پر تڑپنے لگا۔ اس بھیانک لڑائی میں فیروز کو بھی چوٹیں آئیں۔ اسی ہنگامے کے دوران دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ انسپکٹر ملک بھاری نفری کے ساتھ وہاں پہنچے۔ بازار کا نقشہ دیکھ انسپکٹر کے ہوش اڑ گئے۔ زمین پر گنڈے لہو لہان پڑے تھے اور فیروز خان اپنے ماتھے سے بہتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے تبتی سانسیں لے رہا تھا۔ رک جاؤ فیروز خان، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، انسپکٹر ملک نے پستول تانتے ہوئے کہا، حالانکہ ان کی اپنی آواز میں خوف واضح تھا۔ ہمیں تم سب کو گرفتار کرنا ہوگا، بازار کا امن تباہ کرنے کے جرم میں۔ فیروز خان ایک مغرورانہ مسکراہٹ انسپکٹر ملک کی طرف اچھالی۔ ملک صاحب، قانون کی بات میرے سامنے مت کیا کریں، لیکن چلیں، آپ کی نوکری کا سوال ہے، ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ پولیس فیروز شانی اور ان گنڈوں کو لے کر تھانے پہنچی۔ پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ فیروز خان گرفتار ہو گیا ہے، لیکن فیروز کا خوف و ہراس ایسا تھا کہ کوئی اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی فیروز کو تھانے کے حوالات میں بیٹھے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ شہر کے سب سے بڑے وزیر اور اعلیٰ حکام کے فون انسپکٹر ملک کی ٹیبل پر کھڑکنے لگے۔ انسپکٹر ملک نے کامتے ہاتھوں سے فون رکھا، حوالات کا دروازہ خود کھولا اور فیروز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، خان صاحب، معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اوپر سے اتنے بڑے لوگوں کے فون آ جائیں گے۔ آپ جا سکتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ فیروز خان جان سے تھانے سے باہر آیا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں اس کا خوف پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گیا۔ سب جان گئے تھے کہ فیروز خان کسی سے نہیں ڈرتا اور اس کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں، لیکن اس سب ہنگامے کے پیچھے فیروز خان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آ چکا تھا، جسے وہ خود بھی ابھی تک بے خبر تھا۔ جب بازار میں وہ ہولناک لڑائی ہو رہی تھی تو دکانداروں کے بند ہونے اور راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے وہاں ایک شدید بھیڑ جمع ہو گئی۔ اس بھیڑ کے ایک کونے میں 18 سالہ معصوم ناہل پھنسی ہوئی تھی۔ اسے اس کی ظالم چچی رخسانہ نے زبردستی سبزی خریدنے کے لیے بازار بھیجا تھا، کیونکہ گھر میں ابا کی وفات کے بعد سبزی ختم ہو چکی تھی۔
جب لڑائی شروع ہوئی تو منائل خوف کے مارے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں سبزی کی تھیلی لٹک رہی تھی جسے اس نے اپنے سینے سے مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا تاکہ ہجوم کے دھکے سے وہ گر نہ جائے۔ لوگ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے جس کی وجہ سے ایک دکان کے شٹر کے ساتھ جا لگے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جب فیروز خان گنڈوں کو بے رحمی سے پیٹ رہا تھا اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا تو منائل نے اس وحشتناک منظر کو دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا تشدد نہیں دیکھا تھا۔ خوف کے مارے اس کی گہری جھیل جیسی نیلی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور ان میں آنسو تیرنے لگے۔ لڑائی کے آخری لمحے میں جب پولیس کی گاڑیاں آ رہی تھیں، فیروز خان نے ہانپتے ہوئے اچانک اپنی نظریں گھمائیں۔ اس کی غسیلی خونخوار نظریں بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھیں اور یکدم ایک جگہ جا کر تھم گئیں۔ سامنے وہ معصوم لڑکی کھڑی تھی۔ فیروز کی نظریں منائل کی ڈری ہوئی خوبصورت نیلی آنکھوں اور اس کے اداس حسن پر جم کر رہ گئیں۔ منائل کے چہرے پر موجود معصومیت اور اس کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں نے فیروز خان کے دل کو اندر جیسے کوئی گہرا احساس بیدار کر دیا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ، ساری وحشت ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ وہ بھول گیا کہ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، وہ بھول گیا کہ پولیس اسے پکڑنے آئی ہے۔ وہ بس ساکت کھڑا کسی سحر کے اثر میں اس معصوم کلی کو دیکھتا رہ گیا۔ منائل نے جب اس خطرناک اور لہولہان انسان کو اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتے پایا تو وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ جیسے راستہ تھوڑا سا صاف، سبزی کی تھیلی سنبھالتی وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ تھانے سے باہر آتے فیروز خان نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی بازار کا وہ منظر گھوم رہا تھا۔ وہ ہجوم، وہ شور اور اس ہجوم کے کونے میں کھڑی وہ ڈری سہمی سی معصوم لڑکی جس کی نیلی آنکھوں نے فیروز کے اندر جیسے ہلچل مچا دی تھی۔ فیروز اپنی کالی چمکتی ہوئی گاڑی کے پاس جا کر رکا۔ اس کا وفادار دوست شانی گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ فیروز نے گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے شانی کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کڑکدار مگر دھیمی آواز میں کہا، شانی، مجھے اس لڑکی کا پتہ چاہیے۔ اسی وقت شانی نے حیرت سے فیروز کی طرف دیکھا۔ کون سی لڑکی خان صاحب؟ وہ جو بازار میں بھیڑ کے کونے میں کھڑی رو رہی تھی؟ ہاں، وہی۔ فیروز کی آواز میں ایک عجیب سی بےتابی تھی جو شانی نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کہاں رہتی ہے، لیکن سورج ڈھلنے سے پہلے مجھے اس کا نام، اس کا پتہ اور اس کے گھر کی ایک ایک تفصیل میری میز پر چاہیے۔ جاؤ اپنے لڑکے دوڑاؤ۔ جی خان صاحب، آپ فکر نہ کریں، شام تک معلومات آپ کے سامنے ہوں گی۔ شانی نے سر جھکایا اور فوراً اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب شانی فیروز کے ڈیرے پر حاضر ہوا۔ خان صاحب، اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے، نام مناہل ہے، ابھی صرف 18 سال کی ہے، معصوم سی ہے لیکن اس کی قسمت بہت خراب ہے۔ صرف ایک ہفتہ پہلے اس کے والد کا سڑک حادثے میں انتقال ہوا ہے۔ اب وہ اپنے چچا ساجد اور چچی رخسانہ کی رحم و کرم پر ہیں۔ فیروز نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا اور گہری آواز میں پوچھا، چچا اور چچی کیسے لوگ ہیں؟ شانی نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا، چچا ساجد تو بالکل بے بس اور بزدل انسان ہے، گھر میں ان کی ایک نہیں چلتی، اصل حکومت چچی رخسانہ کی ہے۔ وہ عورت حدج و ظالم، مکار اور لالچی ہے۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ باپ کے مرتے اس نے مناہل پر ظلم شروع کر دیے، اس نے دن بھر بھوکا رکھتی ہیں اور مارتی پیٹتی ہیں۔ یہ سنتے ہی فیروز خان کا غصہ یکدم جاگ اٹھا۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر بجھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشانہ چمک ابھری اور یوں اس نے بلکہ اسماعیل کے ذریعے رشتے کی بات چلائی اور نوٹوں کے عوض مناہل کا سودا کر لیا۔ شادی کی خوبصورت بندھن کو 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن معصوم مناہل کے لیے 2 ماہ کسی طویل اور بھیانک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ فیروز خان کی حویلی اس کے لیے کیسا قید خانہ بن چکی تھی جہاں ظلم کی نئی داستانیں لکھی جا رہی تھیں۔ فیروز کی ماں آسیہ بیگم ایک روایتی، مغرور اور سخت مزاج خاتون تھی۔ انہوں نے پہلے دن سے مناہل کو بہو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ایک حقیر نوکرانی سے بدتر سلوک کرتی تھیں۔ حویلی کے بھاری اور تھکا دینے والے کام، بڑے برآمدوں میں جھاڑو پونچھا کرنا، بھاری دیگچیاں دھونا اور تاش کے کڑک احکامات کی تعمیل کرنا 18 سالہ مناہل کے نازک وجود کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس دن بھی حویلی کا ماحول کافی بوجھل تھا۔ مناہل صبح سے تپتے ہوئے کچن میں کھڑی آسیہ بیگم کی فرمائش پر کئی طرح کے پکوان بنا رہی تھی جبکہ اس کا اپنا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ حویلی کی پرانی اور ہمدرد ملازمہ کنیز سے مناہل کا یہ حال دیکھا نہ گیا تو اس نے آگے بڑھ کر مناہل کے ہاتھ سے چمچہ لینے کی کوشش کی اور آسیہ بیگم سے مخاطب ہوئی، بیگم صاحبہ، خدا کے لیے اس معصوم پر کچھ تو رحم کریں،
صبح سے لگی ہوئی ہے، چہرہ دیکھ کے اس کا زد پڑ چکا ہے۔ حویلی کے باقی کام تو میں اور دوسری نوکرانیاں بھی کر سکتی ہیں، اب کیوں اس بچی کی جان کے پیچھے پڑی ہیں؟ آسیہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی اینک ناک پر ٹکائے اور کنیز کو گھونٹتے بولی، اور یہ کنیز تو اپنی زبان کو لگام دے کر رکھ، زیادہ اس کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی کسی نواب کی بیٹی نہیں ہے، نہ اس کی چچی نے پیسے لے کر اسے ہمارے پلے باندھا ہے۔ جب خان نے اس کے لیے اتنی بڑی رقم لٹائی ہے تو کیا میں اسے حویلی کے کام بھی نہ کرواؤں؟ بڑی آئی نازک اندام کام کرے گی تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی اس کی۔ ناہل نے نم آنکھوں کے ساتھ کنیز کو اشارے سے روکا اور دھیمی آواز میں بولی، کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی، آپ پریشان مت ہو۔ دن بھر کی شدید ظلم اور تھکن کے بعد جب رات ہوئی تو فیروز خان باہر سے شدید غصے اور ذہنی تناؤ میں گھر لوٹا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی خدمات کا مطالبہ کیا اور منال دن بھر کی چور چور ہڈیوں کے ساتھ فیروز کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ جہاں نکاح کی انتہا پر وہ فیروز کی ٹانگوں پر بے ہوش ہو کر گر گئی اور فیروز اسے اٹھا کر اسپتال کی طرف بھاگا۔ حویلی کی برآمدے فیروز خان کے بھاری اور تیز قدموں کی آواز سے گونج اٹھے۔ فیروز کی باہوں میں منائل کا بے جان تپتا ہوا وجود تھا، جس کا سر فیروز کے چوڑے شانے پر ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس آسیہ بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑی تھی۔ بیٹے کو اس طرح ایک معمولی لڑکی کے لیے دیوانہ وار بھاگتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ فیروز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آسیہ بیگم نے کڑکدار آواز میں بیٹے کو روکنا چاہا۔ ایک معمولی نوکرانی جیسی لڑکی کے لیے تم اس پورے گھر کو سر پر اٹھائے بھاگ رہے ہو۔ ہوش کے ناخن لو، تم فیروز خان ہو۔ فیروز خان نے اپنی ماں کی طرف ایک ایسی خونخوار اور غسیلی نظر ڈالی کہ آسیہ بیگم کے الفاظ ان کے حلق میں چمکے۔ فیروز نے حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دھاڑ کر کہا کہ اماں راستہ چھوڑے میرا، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا نا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ ماں کو وہی حیرت اور سکتے کی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ باہر کھڑے گارڈز نے فوراً کالی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فیروز نے مناہل کو نہایت نرمی و احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے ڈرائیور کو جلال میں آ کر حکم دیا، گاڑی اڑاؤ، اگر 5 منٹ کے اندر ہم ڈاکٹر شگفتہ کی کلینک نہ پہنچے تو کل تمہاری لاش شہر کے چوراہے پر ملے گی۔ ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور گاڑی رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی۔ فیروز نے مناہل کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اس کے ماتھے سے بال ہٹاتا اور اپنے اندر اٹھنے والے سنجانے درد سے لڑنے کی کوشش کرتا جو مناہل کی حالت کو دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر شگفتہ کا کلینک شہر کا سب سے بہترین لیڈی ڈاکٹر کا کلینک تھا۔ فیروز خان مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھائے کلینک کے اندر داخل ہوا تو وہاں موجود عملہ فیروز خان کو دیکھ کر سہم گیا۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ فیروز نے اونچی آواز میں پکارا۔ ڈاکٹر شگفتہ کو فوراً بلا۔ ڈاکٹر شگفتہ اپنے کیبن سے باہر نکل آئے۔ فیروز کا روب اور اس کی باہوں میں بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر وہ صورتحال سمجھ گئے اور انہوں نے فوراً نرسوں کو اسٹریچر پر لانے کا اشارہ کیا۔ مناہل کو اندر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ باہر ہزاری میں فیروز خان اکیلا کھڑا دیوار سے ٹیک لگائے ہانپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ انسان جو عدالتوں، پولیس اور بڑے بڑے دشمنوں کے سامنے کبھی نہیں ہچکچایا، اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ 15 منٹ کا وقت فیروز کے لیے 15 سال کے برابر گزرا۔ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر شگفتہ اپنے دستانے اتارتی ہوئی باہر آئی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ فیروز خان فوراً کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بول کیوں نہیں رہی آپ؟ فیروز کی آواز میں بےتابی اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ ڈاکٹر شگفتہ نے فیروز کے بدحواس چہرے کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر بولی، خان صاحب، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیگم اب خطرے سے باہر ہے۔ انہیں شدید قسم کی خون کی کمی، ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکن کی وجہ سے اتنا تیز بخار ہوئے۔ ان کا وجود بہت نازک ہے اور لگتا ہے کہ انہیں وقت پر کھانا پینا نہیں دیا جا رہا اور ان سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے۔ فیروز نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن ڈاکٹر شگفتہ کے اگلے جملے نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن خان صاحب، اس سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اور خوشی کی بات بھی ہے۔ آپ کی بیگم امید سے ہیں، وہ 2 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی جیسے فیروز خان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ، آپ باپ بننے والے ہیں، بار بار گونجنے لگے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اس کے اندر کا وہ سخت پتھر دل انسان جو دنیا کے لیے ایک جلا تھا، اس معصوم سی خوشخبری کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا۔
اس کی آنکھوں کے کونے یکدم نم ہو گئے اور ایک ایسا احساس اس کے دل میں جاگا جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا اور اس بچے کی ماں وہ معصوم لڑکی تھی جس پر اس کے گھر میں ظلم ہو رہا تھا۔ پریگننٹ؟ فیروز خان کے منہ سے بامشکل ایک لفظ نکلا، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ جی خان صاحب، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، لیکن یاد رکھیے ان کی حالت بہت نازک ہے، اب انہیں کسی بھی قسم کی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ اندر جا کر ان سے مل سکتے ہیں، انہیں ہوش آ رہا ہے۔ فیروز خان نے دھندلی آنکھوں کے ساتھ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور آہستہ سے وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے بستر پر مناہل لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اب بھی سفید تھا، مگر اب اس کے سانسوں پرسکون تھی۔ فیروز خان دھیمے قدموں سے اس کے بستر کے پاس آیا اور وہ جلاسرت انسان پہلی بار گھٹنوں کے بل بستر کے پاس جھکیا، مناہل کے تپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر رونے لگا۔ یہ اس کے بدلنے کی شروعات تھی۔ رات کے آخری پہر جب فیروز خان کی کالی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سے سکون طاری تھا۔ فیروز نے گاڑی رکتے ہی بڑی نرمی سے مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس بار اس کے انداز میں ایک ایسی نزاکت تھی جیسے کوئی شیشے کا قیمتی کھلونا ٹوٹنے کے خوف سے سنبھل رہا ہو۔ وہ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور مکمل کے نرم بستر پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل اڑا دیا۔ وہ رات بھر اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے زرد چہرے کو تکتا رہا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اسے ایک احساس نے فیروز کے اندر کی جلاد کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی معمول کے مطابق چہل پہل شروع ہو گئی۔ آسیہ بیگم برآمدے میں بیٹھی اپنی چائے کا انتظار کر رہی تھیں اور دل ہی دل میں مناہل پر غصہ ہو رہی تھیں کہ وہ اب تک کچن میں کیوں نہیں پہنچی۔ اسی لمحے فیروز خان اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر رات بھر جاگنے کی وجہ سے ہلکی سی تھکن تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی جذبہ اور احساس تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آسیہ بیگم نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے ترش لہجے میں کہا، آ گیا تو فیروز؟ ذرا دیکھ اپنی اس لاڈلی بیگم کو، سورج سر پر آ گیا اور وہ اب تک بستر سے نہیں اٹھی۔ حویلی کے اتنے کام پڑے ہیں کیا؟ یہ سب میں اس عمر میں خود کروں گی؟ فیروز نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک ایسی کاٹ اور سختی تھی جس نے آسیہ بیگم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اماں، آج کے بعد اس حویلی کا قانون بدل گیا۔ آج کے بعد مناہل اس گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ وہ کچن کا رخ کرے گی اور نہ ہی جھاڑو پونچھے کو ہاتھ لگائے گی۔ آسیہ بیگم حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو فیروز؟ ایک معمولی غریب گھر کی لڑکی کے لیے تم اپنی ماں کے سامنے زبان چلا رہے ہو؟ بھول گئے کس کی چچی نے پیسے لے کر اسے بیچا ہے؟ میں کچھ نہیں بھولا اماں، فیروز نے اپنی آواز کو مزید وزندار بناتے ہوئے کہا۔ اس کی چچی نے کیا کیا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن اب وہ مناہل فیروز خان کی بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے، اور سب سے بڑی بات، فیروز کا لہجہ یہاں تھوڑا نرم ہوا مگر اس میں فخر واضح تھا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی آسیہ بیگم جیسے پتھر کی ہو گئیں، ان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ ان کا غصہ یکدم میں گہرے سکتے میں بدل گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر موجود سنگین تاثرات کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اب اگر انہوں نے ایک لفظ بھی مناہل کے خلاف بولا تو فیروز اپنا رشتہ بھی بھول سکتا ہے۔ اسی دوران فیروز نے حویلی کے صحن میں کھڑی ملازمہ کنیز کو اونچی آواز میں پکارا، کنیز اماں ادھر آؤ۔ کنیز ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ جی خان صاحب، فیروز نے کنیز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کنیز اماں، آج سے مناہل کی پوری ذمہ داری تمہاری ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام اور اچھی غذا کا کہا ہے۔ تم خود اس کے لیے وقت پر سوپ، پھل اور طاقتور کھانا تیار کرو گی۔ اس کے کمرے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ مناہل نے کوئی چھوٹا سا کام بھی کیا ہے تو میں تم سب کی چھٹی کر دوں گا، سمجھ گئی تم؟ کنیز کے چہرے پر ایک دلی خوشی ابھر آئی۔ وہ تو خود مناہل پر ہونے والے ظلم سے دکھی تھی۔ اس نے جلدی سے سر جھکایا اور بولی، جی خان صاحب بالکل بے فکر ہیں، میں اپنی بیٹی کی طرح مناہل کا خیال رکھوں گی۔ اللہ پاک آپ دونوں کو خوشیاں نصیب کرے۔ آسیہ بیگم خاموشی سے سست قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب فیروز خان کی اس نئے روپ کے سامنے ان کی ایک نہیں چلنے والی۔ دوپہر کے وقت کمرے کی کھڑکی سے چنتی ہوئی دھوپ بستر پر پڑ رہی تھی۔ مناہل نے بہت آہستہ سے اپنے بوجھل اور بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کا سر اب بھی ہلکا سا چکرا رہا تھا اور جسم میں شدید کمزوری تھی۔ ہوش میں آتے اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال فیروز کے غصے کا آیا،
وہ خوف سے تلملا اٹھی کہ رات کو فیروز کے پاؤں دباتے دباتے سو گئی تھی یا بے ہوش ہو گئی تھی۔ یا اللہ، خان صاحب بہت غصہ ہوں گے، پتہ نہیں رات سے اب تک کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ مناہل نے ڈرتے دل ہی دل میں سوچا اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اٹھنے کی کوشش مت کرو مناہل، چپ چاپ لیٹی رہو۔ ایک نہایت دھیمی نرم اور جادوئی آواز کمرے میں گونجی۔ مناہل نے چونک کر اپنے سرہانے دیکھا۔ وہاں فیروز خان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم سوپ کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں چمچہ۔ اس کے چہرے پر روایتی سختی بالکل غائب تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک گہری فکر اور نرمی نے لے لی تھی۔ مناہل خوف کے مارے بستر کی پشت سے جا لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خان صاحب، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے غش آ گیا۔ میں ابھی اٹھتی ہوں، میں سارے کام کر لوں گی۔ بیگم صاحبہ ناراض ہو رہی ہوں گی۔ شش، بالکل خاموش۔ فیروز نے چمچہ پیالے میں رکھتے ہوئے تھوڑے سے جلال مگر بے حد پیار سے کہا، میں نے کہا نا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں اب اس گھر کا کوئی کام کرنا ہے۔ مناہل نے حیرت سے اپنی بڑی نیلی آنکھیں کھول کر فیروز کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ انسان جو بات بات پر چنگارتا تھا آج اتنی دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ فیروز نے سوپ کا چمچہ بھرا اور اسے مناہل کے ہونٹوں کے قریب لاتے ہوئے بولا، لو منہ کھولا اور یہ سوپ پیو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے اندر خون کی بہت کمی ہے اور تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مناہل کے زرد ہونٹ تھرتھرائے۔ خان صاحب، آپ خود مجھے؟ ہاں میں خود۔ فیروز کی آنکھوں میں مناہل کے لیے پہلی بار ایک سچی محبت اور پشیمانی کے آنسو چمکے۔ اس نے مناہل کا دوسرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو مناہل، میں نے 2 ماہ تک تمہاری معصومیت پر ظلم ہونے دیا۔ میں تمہارے دل کے درد کو نہیں سمجھ سکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہارے اندر ہماری محبت، میرا بچہ سانس لے رہا ہے۔ میں اب تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بچے کا سن کر مناہل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور حیرت کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلی بار فیروز خان کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک محافظ کا مان اور بے پناہ محبت دیکھی۔ مناہل نے خاموشی سے اپنا سر فیروز کے کندھے پر رکھ دیا اور فیروز نے نہایت محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حویلی کا وہ اداس کمرہ آج پہلی بار خوشی کے احساس سے مہک اٹھا تھا۔ وقت کا پنچھی تیزی سے اڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ماہ گزر گئے۔ حویلی کی فضا اداسی اور خوف کے محیط سائے سے مکمل پاک ہو چکی تھی۔ فیروز خان کی بے پناہ محبت، دیکھ بھال اور ملازمہ کنیز کی کئی دن رات کی خدمت نے مناہل کی حالت کو بالکل بدل دیا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی اب گلابی رنگت میں بدل چکی تھی اور اس کی نیلی آنکھوں میں چھپا پرانا خوف اب ایک پرسکون چمکدار روپ دھار چکا تھا۔ وہ امید سے تھی اور اس کا ممتا کا روپ اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ فیروز اب دن کا زیادہ تر وقت حویلی میں مناہل کے ساتھ گزارتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن جب فیروز خان اپنے کمرے میں کچھ کاروباری کاغذات دیکھ رہا تھا اور مناہل برآمدے میں بیٹھی آرام کر رہی تھی، حویلی کے بڑے پھاٹک پر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ گاڑی سے چچی رخسانہ اور چچا ساجد باہر نکلے۔ چچی رخسانہ نے زرق برق چمکتا بھاری سوٹ پہن رکھا تھا مگر ان کی آنکھوں کا لالچ اب بھی ویسا ہی تھا۔ حویلی کی عالیشان در و دیوار، قیمتی گاڑیاں اور گارڈز کا دبدبہ دیکھ کر رخسانہ کی آنکھیں حسرت سے پھٹ پڑیں۔ وہ چچا ساجد کو پیچھوں سے گھسیٹتے بغیر کسی چچے کے حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہو گئی۔ برآمدے میں مناہل کو مہنگی لباس میں ملکہ کی طرح صوفے پر بیٹھے دیکھ کر رخسانہ کے دل پر سانپ لوٹ گیا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر ایک جھوٹی مکار ہنسی سجائی اور آگے بڑھی۔ ہائے میری لاڈلی مناہل بچی، کیسی ہو تم؟ رخسانہ نے مناہل کے قریب آ کر بناوٹی لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ، حویلی کی رونق بن گئی ہو تم تو۔ دیکھو ساجد، ہماری بھتیجی کتنی بڑی ملکہ بن کر بیٹھی، ہمیں تو بھول ہی گئی ہو تم۔ مناہل اپنی چچی اور چچا کو اچانک سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ چچی کا ماضی کا ظلم، وہ بھوک، وہ کوڑے کی طرح لگنے والی لکڑی کے چمچے اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کون گئے۔ وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلا گیا۔ چچا ساجد نے ہمیشہ کی طرح شرمندگی سے سر جھکا رکھا تھا۔ چچی اماں، چچا با، آپ لوگ یہاں؟ مناہل کی آواز میں اب بھی ایک ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ ہاں میری جان، آخر رشتہ دار ہیں تمہارے، تمہاری یاد آئی تو چلے آئے۔ رخسانہ نے صوفے پر دھونس سے بیٹھتے ہوئے کہا، اور سنو، خان صاحب کہاں ہیں؟ ہم ذرا ان سے بھی ملنے آئے، کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اسی لمحے ہال کے بھاری دروازے کو کھولتا اور فیروز خان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا معروف اور غسیلا تاثر تھا جسے دیکھ کر اچھوں کا خون جم جاتا تھا۔ فیروز نے رخسانہ اور ساجد کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر تیکھے بل پڑ گئے۔
اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے چمڑے کا بیگ اس لالچی عورت کے سامنے پھینکا تھا اور اس نے اپنی یتیم بھتیجی کا سودا کر دیا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ فیروز کی بھاری اور کرکدار آواز حال میں گونجی۔ چچو، رخسانہ نے فیروز کے غصے کو بھانپتے ہوئے جلدی سے ہاتھ جوڑے اور نہایت تعزیت کا ڈرامہ کرتے بولی، خان صاحب آداب، ہم تو بس اپنی بیٹی مناہل کا حال چال پوچھنے آئے تھے، آخر ہمارا خون ہے۔ اور خان صاحب، اصل میں بات یہ تھی کہ ساجد کی نوکری چھوٹ گئی، گھر کا خرچہ چلانا قیامت ہو گیا۔ ہم نے مناہل کو پالا پوسا، اس پر اتنا احسان کیا، تو سوچا آج اپنے داماد کے دربار سے کچھ مدد ہی مانگ لی۔ اگر آپ چند لاکھ روپے مزید عنایت کرتے ہیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ رخسانہ کا یہ بے شرم مطالبہ سن کر فیروز خان کا خون ابل پڑا۔ اس کا غصہ ساتھ میں آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ مناہل ان کی آواز سن کر پیچھے کھڑی کانپ رہی ہے۔ فیروز نے گہری سانس لی، وہ آگے بڑھا، مناہل کے بالکل سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا تاکہ ان ظالموں کا سایہ بھی مناہل پر نہ پڑ سکے۔ فیروز نے رخسانہ کی طرف اپنی انگلی اٹھائے اور خرا کر بولے، بس اپنی گندی اور مکار زبان بند کرو۔ رخسانہ بیگم، تمہاری یہ جرأت کیسی ہوئی کہ فیروز خان کے سامنے کھڑے ہو کر رشتوں کی دہائی دو؟ کون سا خون کا رشتہ؟ وہ رشتہ جس کا سودا تم نے 8 دن کے سوگ میں چند نوٹوں کے بنڈل دیکھ کر دیا تھا۔ تم نے اس معصوم کو بھوکا رکھا، اسے مارا پیٹا، اس کا باپ مرا تو تم نے اس یتیم کا تماشا بنایا، اور آج کس منہ سے یہاں پیسے مانگنے آئی ہو؟ رخسانہ کا چہرہ فیروز کی کرکدار آواز سن کر سفید پڑ گیا۔ وہ صوفے سے کھڑی ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ فیروز نے دل دہلا دینے والی آواز میں کہا جس نے رخسانہ کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، کان کھول کر سن لو رخسانہ بیگم، تم نے جس لڑکی کو چند ٹکڑوں کے عوض بیچا تھا وہ آج اس گھر کی مالکن ہے، وہ فیروز خان کی بیوی اور اس پوری حویلی کی ملکہ ہے۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے کھڑی بھی ہو سکو۔ چچا ساجد نے فیروز کے پیروں میں گرنے کی کوشش کی۔ خان صاحب معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ فیروز نے نفرت سے اپنے پیر پیچھے کھینچا اور اونچی آواز میں پکارا، شانی، شانی ادھر آؤ۔ شانی اپنے 2 مسلح گارڈ کے ساتھ سیکنڈوں میں حال کے اندر داخل ہوا۔ فیروز کا غصہ دیکھ کر شانی سمجھ گیا کہ کیا کرنا ہے۔ جی خان صاحب، شانی نے پوچھا۔ شانی، ان 2 ٹکے کے لالچی اور مکار لوگوں کو دھکے دے کر میری حویلی سے باہر نکالو۔ فیروز نے رخسانہ اور ساجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلال میں کہا، اور سنو، اگر آج کے بعد ان کے ناپاک قدم اس حویلی کے حدود میں یا مناہل کے آس پاس بھی نظر آیا تو فیروز خان اپنے ہاتھوں سے ان کا انجام لکھے گا۔ میں تم دونوں کو ایسی اندھی جیل میں سڑوا دوں گا جہاں سے تمہاری ہڈیاں بھی باہر نہیں آئیں گی۔ شانی نے فوراً گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈ سے آگے بڑھ کر چچی رخسانہ اور چچا ساجد کو بازو دبوچ گئی۔ رخسانہ جو اب تک خود کو بہت چالاک سمجھ رہی تھی، خوف کے مارے رونے اور معافیا مانگنے لگی۔ وہ حویلی کے فرش پر گھسیٹتی ہوئی ذلیل و خوار ہو کر دھکے کھاتی ہوئی حویلی کے بڑے پھاٹک سے باہر پھینک دی گئی۔ گلی کے لوگوں نے ان کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو تھو تھو کرنے لگے۔ جب حال میں دوبارہ خاموشی چھائی تو مناہل نے فیروز کی چوڑی مضبوط پیٹھ کو دیکھا جو اس کے اور اس کے ظالم ماضی کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ گہرا احساس ہوا کہ دنیا چاہے کتنی ظالم کیوں نہ ہو، فیروز خان اس کا سب سے بڑا، سب سے مضبوط اور سچا محافظ ہے جو اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچا سکتا ہے۔ فیروز نے مڑ کر مناہل کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونجے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ چند ماہ بعد آج بلا کر حویلی میں مبارک دن آ پہنچا جس کا حویلی کے دور دیوار کو برسوں سے انتظار تھا۔ سردیوں کی خوبصورت تجلی اور دھوپ سے کھلی صبح حویلی کے آنگن میں خوشیوں کا ایک نیا اور لافانی سویرا لے کر طلوع ہوئی۔ مناہل نے خوبصورت چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ پورے علاقے میں فیروز خان نے منوں کے حساب سے مٹھائیاں تقسیم کروائی تھیں اور حویلی کو کسی دلہن کی طرح لائٹوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ آج فیروز خان کے گھر اس کا وارث، اس کا اپنا خون آیا تھا۔ کمرے کی فضا بے حد پرسکون، گرم و خوشبو سے معطر تھی۔ مناہل بستر پر تکیوں کا سہارا لیے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا ایک انوکھا سحر انگیز اور دلکش نور چمک رہا تھا۔ اس کے پاس ہی سفید مخمل کے بستر پر ان کا ننھا شہزادہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ مناہل محبت پاش نظروں سے اپنے بچے کو تک رہی تھی کہ اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آسیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ایک ہاتھ میں سونے کے بھاری روایتی کنگن تھے اور ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بڑی دھیمی اور سست رفتار کے ساتھ بستر کے قریب آئی۔ مناہل نے اپنی ساس کو دیکھا تو احتراماً بستر سے اٹھنے لگی، مگر آسیہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے روک دیا۔ نہیں مناہل بیٹا، اٹھو مت، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آسیہ بیگم کی آواز میں آج پرانی کڑک اور زہر بالکل غائب تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک ماں کی ممتا اور نرمی آ چکی تھی۔
آسیہ بیگم جھکی اور انہوں نے پگوڑے سے ننھے بچے کو بڑی نزاکت سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بچے کے معصوم اور گھوڑے چہرے کو دیکھ کر آسیہ بیگم کی روایتی سختی، خاندانی غرور اور انا کا وہ پہاڑ جو مہینوں سے تپ رہا تھا، ایک سیکنڈ میں پگھل کر آنسوؤں کی شکل میں ان کی گالوں پر بہہ نکلا۔ انہوں نے روتے ہوئے مناہل کے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ مناہل بیٹا، مجھے معاف کر دے۔ آسیہ بیگم کچکی بن گئی۔ میں نے اس حویلی میں تجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، تجھے کی نوکرانی سمجھا، بات بات پر تیری یتیمی کا تانا دے کر تیرے معصوم دل کو دکھایا، مگر قربان جاؤں تیری شرافت اور صبر پر۔ تو نے کبھی آگے سے پلٹ کر جواب نہیں دیا، ہمیشہ میری کڑوی باتوں کو مسکرا کر سہا۔ تیری شرافت اور اس معصوم بچے نے میری اندھی آنکھیں کھول دی۔ خدا کے لیے اپنی اس گنہگار ماں کو معاف کر دے بیٹا۔ مناہل کی آنکھوں سے بھی شکرانے اور جذبات کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی ساس کے ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں چومتی ہوئی بولی، نہیں اماں جی، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، تو میری ماں کی جگہ ہے۔ ماں اگر اولاد کو جھڑک بھی دے تو اولاد ماں سے ناراض نہیں ہوتی۔ ابا کے جانے کے بعد میرا کوئی نہیں تھا، مگر اس حویلی میں مجھے خان صاحب کی محبت ملی اور اب آپ کا یہ پیار مل گیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں اماں جی، آپ نے تو مجھے اپنے بیٹے کی زندگی اور خوشیاں دے دی، میں تو عمر بھر آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ آسیہ بیگم نے تڑپ کے مناہل کو اپنے سینے سے لگا لی۔ ساس اور بہو کا یہ تاریخی ملاپ حویلی کی تاریخ کا سب سے خوبصورت منظر تھا، جہاں ماضی کی تمام تلخیاں محبت کے سمندر میں بہہ چکی تھیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور فیروز خان اندر داخل ہوا۔ وہ انسان جس کے نام سے کبھی پورا شہر کانپتا تھا، جس کی غراہٹ پر غنڈے اپنے راستہ بدل لیتے تھے، آج اس کا روح بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بچوں کے کھلونے اور دوسرے ہاتھ میں نئے نویلے کپڑوں کا بڑا سا تھیلا تھا۔ اس نے جیسے اپنی ماں اور بیوی کو یوں گلے ملے دیکھا تو اس کے سخت اور رفتار چہرے پر ایک نہایت دل نشین اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اماں، لگتا ہے آج آپ نے میری بات کو مجھ سے چھین لی ہے، اب میرا نمبر کب آئے گا؟ فیروز نے محبت بھرے طنز سے کہا۔ آسیہ بیگم نے ہنستے ہوئے اپنے آنسو پوچھے اور بچے کو دوبارہ مناہل کی گود میں لٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہے فیروز، اب میں اپنی بہو اور پوتے کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ اب یہ میری بیٹی ہے، تم دونوں باتیں کرو، میں کنیز کے ساتھ جا کر پوری حویلی کے نوکروں کے لیے جشن اور عقیقے کا مینیو تیار کرتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دونوں کو ڈھیروں دعائیں دے گئی۔ کمرے میں فیروز، مناہل اور ان کے معصوم بچہ اکیلے تھے۔ فیروز خان دھیمے پرسکون قدموں سے بستر کے پاس آیا اور مناہل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اسے نہایت محبت اور عقیدت سے جھک کر مناہل کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس لمس میں تشکر، احترام اور بے پناہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ فیروز کی آواز میں دھیما پن اور چاشنی تھی جو اس نے صرف اور صرف مناہل کے لیے بچا کے رکھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خان صاحب، آپ کو اور ہمارے بچے کو اپنے پاس دیکھ کر میرا سارا درد، میری زندگی کی ساری اکیلی راتوں کی تھکن غائب ہو جاتی ہے۔ مناہل نے شرماتے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں چگا لیں۔ فیروز نے نہایت نزاکت سے اپنی گود میں بچے کو اٹھایا۔ فیروز نے بچے کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنی بڑی انگلی سے چھوا تو بچے نے فوراً اپنے باپ کی انگلی کو اپنی ننھی گرفت میں مضبوطی سے تھام لیا۔ فیروز کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوشی کا آنسو چمکے۔ دیکھو مناہل، اسے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ فیروز کی آواز بھر آئی۔ یہ فیروز خان کا بیٹا ہے، لیکن میں اسے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی اپنے جیسا جلاد اور غسیلہ نہیں بنا دوں گا۔ میں اسے ایک نرم دل اور محبت کرنے والا انسان بناؤں گا، بالکل تمہاری طرح معصوم اور پاکیزہ۔ مناہل نے فیروز کی مضبوط بازو پر اپنا نرم ہاتھ رکھا۔ آپ جلاد نہیں ہیں خان صاحب، آپ تو میرے خدا کے بعد سب سے بڑے محافظ ہیں۔ اگر اس رات آپ مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کلینک نہ لے جاتے، میرا خیال نہ رکھتے، تو آج میں اور یہ بچہ شاید اس دنیا میں نہ ہوتے۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میری یتیمی کو ایک بڑا مان دیا ہے۔ فیروز نے بچے کو مناہل کی گود میں منتقل کیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے بازو کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ زندگی تو تم نے مجھے دی مناہل، تمہاری معصومیت ہے، تمہاری نیلی آنکھوں کی اداس حسن اور پاکیزہ محبت نے فیروز خان کو ایک وحشی جانور سے انسان بنا دیا، ورنہ میں تو بس دنیا کے لیے خوف اور نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب اس حویلی میں صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی نوکرانی بن کر نہیں رہے گا اور کوئی آنسو نہیں بہے گا۔ اسی وقت شانی اور کنیز اماں کمرے کے دروازے پار آ کر کھڑے ہو گئے۔ شانی کے ہاتھ میں ایک جدید کیمرہ تھا۔ خان صاحب اگر اجازت ہو تو اس خوبصورت اور مکمل خاندان کی ایک یادگار تصویر لے لیں، پورے شہر کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا خان اب کتنا خوش ہے اور اس کی دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ شانی نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ فیروز خان ایک زوردار کہکا لگایا، ایک ایسا پرسکون اور دل کھول کر لگایا گیا کہکا جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں لگایا تھا۔
آؤ شانی، بالکل، یہ لمحہ تو تاریخ میں درج ہونا چاہیے۔ ان سب نے پوزیشن سنبھالی۔ مناہل بستر کے وسط میں بیٹھی تھی، اس کی گود میں چاند سا بچہ اپنی ننھی آنکھیں کھولے مسکرا رہا تھا، اور فیروز خان اس کے بالکل پیچھے جھکا اپنا ایک مضبوط ہاتھ نائل کے شانے پر رکھے اپنی بیوی اور بچے کو والہانہ محبت اور فخر سے تک رہا تھا۔ کمرے کی فلیش لائٹ چمکی اور خوبصورت ہستی مسکراتی فیملی تصویر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقت کے سینے پر قید ہو گئی۔ تصویر کھینچنے کے بعد فیروز نے مناہل کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمی پر محبت آواز میں پوچھا، ہمیشہ خوش رہنے کا عہد مناہل؟ مناہل نے فخر اور مان سے اپنا سر ہلایا اور جواب دیا، ہمیشہ خوش رہنے کا عہد میرے خان صاحب۔ کمرے کی فضا ان کی سچی مسکراہٹوں اور محبت کی خوشبو سے مہک رہی تھی، اور یوں معصوم مناہل اور فیروز خان کی داستان اپنی تمام تر تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر خوشیوں کے ایک نئے لافانی اور خوبصورت سویرے کے ساتھ اپنے دلکش اختتام کو پہنچ